بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ واقعہ کربلا، ثانیہ کربلا یا کربلا کی لڑائی 10 محرم سن 61 ہجری 9 یا 10 اکتوبر سن 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام میں پیش آئی، جہاں اموی خلیفہ یزید اول کی بھیجی ہوئی فوج نے نواسۂ رسول امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حسین ابن علی کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ جانثار اور کچھ خاندان نبوی کی خواتین اور بچے شامل تھے۔ ابھی تک حجاز مقدس میں ایسے کئی صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے اور انہی اصولوں کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یزید نے تحت نشین ہوتے ہی مدینہ میں ولید بن عقبہ کی سعادت سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل کوفہ کے اصرار پر کوفہ روانگی کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ شریف تشریف لے گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف پہنچے تو اہل کوفہ کے بے تحاشا خطوط آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو موصول ہوئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اصرار کیا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کی جد و جہد کا آغاز کر سکیں، لیکن غدار اہل کوفہ کے لوگوں نے وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نہ دیا اور یزید کی بھیجی ہوئی فوج نے آپ اور آپ کے اہل خانہ کو شہید کر دیا۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب بیعت کا کہا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عام ہوگی تب بتا دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عجیب الجھن کا شکار تھے۔ انہیں بار بار بیعت کا کہا جا رہا تھا، لہٰذا وہ 27 رجب کو بما اہل و عیال مکہ روانہ ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں اہل کوفہ کے خطوط ملے تو انہوں نے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ وہاں پہنچ کر تمام صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو پہلے ہی دن تقریباً 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کوفہ کے حاکم نے ان کے ساتھ نرمی کی۔ اہل کوفہ کا یہ رویہ دیکھ کر مسلم بن عقیل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً کوفہ آنے کے لیے خط لکھ دیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے یزید نے کوفہ کے حاکم کو معزول کر دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا نیا گورنر لگا دیا۔ کوفہ پہنچتے ہی سب سے پہلے جو اس نے تقریر کی، اس میں اس نے کہا، جو بھی مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دے گا اس کو امان دی جائے گی اور اس کے ساتھ نرمی والا رویہ کیا جائے گا، اور اس نے مسلم بن عقیل کی تلاشی بھی ساتھ ہی شروع کروا دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ ابن زیاد نے جب ہانی بن عروہ کو کہا کہ مسلم بن عقیل کو پیش کرو تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے انہیں فوراً گرفتار کیا اور ان کو مار پیٹ شروع کر دی اور شہر میں ایک افواہ پھیل گئی کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی مسلم بن عقیل نے تقریباً 18,000 ہم نوا کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 آدمی موجود تھے، چنانچہ اس نے ترکیب سے کام لیا اور ان ہم نواؤں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس وقت صرف 30 آدمی بچے جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ مجبوراً مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑھیا کے ہاں پناہ لے لی اور اسی بڑھیا کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں آ کر ابن زیاد کو اطلاع دے دی۔ ابن زیاد نے اطلاع ملتے ہی فوراً مکان کا محاصرہ کر لیا۔
हजरत मुस्लिम तनह तनहा लड़ते रहे। जब जख्मों से चूर हो गए तो मोहम्मद बिन अशहास ने ईमान देकर गिरफ्तार कर लिया। जब इब्ने ज़ियाद के सामने आपको पेश किया गया तो उसने ईमान के वादे को पसे पुश्त डालकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने का हुक्म दे दिया। यह सुनकर मुस्लिम बिन अकीर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मोहम्मद बिन अशहास से कहा, मेरे कत्ल की इतला इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को पहुंचा देना और उन्हें कहना कि कुफियों पर हरगिज भरोसा न करें और जहां भी हो वहां से वापस लौट जाएं। इब्ने शहाज ने अपने वादा पूरा किया और एक कासद फौरन तौर पर रवाना कर दिया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को उनके बेशुमार साथियों और जाननिसारों ने कुफा जाने से रोका, मगर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने अहलो एयाल के साथ 3 ज़ुल्हिज्जा 60 हिजरी को मक्का से रवाना हुए। आपकी रवानगी के बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन जाफर ने एक खत अपने लड़कों ओनो मोहम्मद के साथ रवाना किया कि मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि जो ही मेरा खत आपको मिले आप फौरन वापस आ जाएं। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो सब कुछ तरीक हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त आप ही मोमिनीन की उम्मीदों का महवर हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर हाकिम मक्का का फारसी खत लेकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि हाकिम मक्का कहता है कि आप वापस आ जाएं, मगर आप इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने ज़मीर की आवाज़ के साथ वापस ना लौटे और आपने इनकार कर दिया। मजबूरन अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो वापस चले गए और ओनो मोहम्मद अपने बेटों को आपके साथ रवाना कर दिया। रास्ते में आपको मशहूर शायर फरजोक मिला। उसने भी आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को कहा, कूफियों के दिल आपके साथ हैं मगर उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसकी भी बात मानने से इनकार कर दिया और अपना सफ़र जारी रखा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।